کے پی کے کی صورتحال پر اگر گفتگو کریں تو کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ 30 یا اس سے زائد ایم پی ایز نے ایک فارورڈ بلاک تیار کر لیا ہے اور اس کو حمایت حاصل ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سی ایم بن جائیں۔ میں نے ذکر بھی کیا تھا آپ سے کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما جو آج کل بڑی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہ کچھ بات چیت ہو جائے، خان صاحب کو ریلیف مل جائے، انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ جناب گنڈاپور صاحب کی خواہش ہے دوبارہ بن جائیں، اسی لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر بات ہو رہی ہے کہ جی فارورڈ بلاک مزید آگے جا کے کیا رنگ روپ نظر آتا ہے فارورڈ بلاک کا، کیونکہ ساتھ میں پھر اگر وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، نون لیگ کے ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے ہیں، تو یہ مل کر کیا سہیل آفریدی صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب سے کیا مقتدرہ خوش ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک ملاقات بڑی اہم ہوئی تھی کے پی کے سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر کے گھر پر، تو کہا جاتا ہے بہت ساری باتیں وہاں کی گئی تھیں، اور یہ تو نہیں کہ برف پگھل گئی، لیکن کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ کچھ باتیں یقیناً انہوں نے کی ہوگی سہیل آفریدی صاحب سے کہ یہ کام آپ کریں یہ نہ کریں، تو اس پر سہیل آفریدی صاحب اگر 100% عمل کرتے ہیں تو پھر ریلیف مل سکتا ہے ان کو، ادروائز یہ جو ان کے خلاف مہم چل پڑی ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاؤں آپ کو کہ سہیل آفریدی نے بھی جو اعلان کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے ہم دھرنا دیں گے اور بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ جو بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے باہر، اور اندر اجلاس ہو رہا ہوگا اور بجٹ منظور کرانے کے لیے ہم یہ احتجاج کریں گے، تو یہ بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ حکومت اس سے پریشر میں آئے گی نہیں آئے گی۔ ویسے تو اس وقت حکومت کے لیے راوی چین لکھتا ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں، لیکن عمران خان کے نئے پیغام تک میں ہی وزیر اعلیٰ رہوں گا، بانی پی ٹی آئی سے صوبائی بجٹ پر مشاورت چاہتا ہوں، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہہ رہے ہیں جی میں وزیر اعلیٰ ہوں تو مجھے اس طرح تو نہیں ہٹایا جا سکتا، اور یہ بھی کہا اگر اس مرتبہ بھی انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو 10 جون کو ملک بھر سے پارلیمنٹیرین اسلام آباد پہنچ کر قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے اور وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جو سچویشن ہو گئی ہے وہاں بڑی اہم ہے، اور یہ آج گفتگو انہوں نے کی اڈیالہ روڈ سے روانگی سے قبل میڈیا جو وہاں موجود تھا ان سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کے پی کے حکومت جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جماعت کی حکومت ہے اور صوبے کے عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تو ہم ووٹ لے کر کے آئے ہیں، کوئی ہم قبضہ کر کے تو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور اس لیے عوام کی خواہش ہے کہ صوبائی بجٹ ان کی ہدایت اور ترجیحات کے مطابق مرتب کیا جائے اور مجھے خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے ہیں خان صاحب کے حوالے سے بڑی سر توڑ کوششیں وہ فرما رہے ہیں کس طرح ان کی بات چیت ہو جائے اور خان صاحب سے وہ رہنمائی لے لیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ قیدی ہیں اور مقدمات میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور جس طرح کے وہ ٹویٹس ان کے ہوتے رہے ہیں باہر، جس طرح کے پیغام رسانی لوگ باہر آ کر کرتے رہے، اس کے بعد حکومت نے ظاہر وہاں تک جانے سے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، ہیلے بہانے ظاہر حکومت بھی کرتی ہے پھر، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور سہیل آفریدی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کریں گے، اور اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہ جو سچویشن ہے اس میں بات لگتا یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات، محسن نقوی صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہوگا کہ مجھے کم از کم ایک مرتبہ تو ملنے دیں آپ، اور پھر ظاہر کمپرومائز تو یہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کچھ تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا نقوی صاحب نے، ایک خبر کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، جس طرح کے بیانات آفریدی صاحب دے رہے ہیں لگتا ہی ہے، تو اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر برف تھوڑی سی پگھلی ہے، جو ملاقات ان کی کہا جاتا 2-2.5 گھنٹے تک جو طویل ان کی ملاقات رہی ہے، اور اس ملاقات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کروں گا کل، تو چلیے جی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ انہیں ناحق قید رکھا گیا ہے۔ ان کے بقول پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ کی غفلت کے باعث بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جبکہ بہنیں تو کہہ رہی ہیں ان کے وکیل کے 85% خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا یہ فارورڈ بلاک اور ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، اگر مجھے کسی نے ہٹانا ہے تو وہ خان صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کہہ دیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب کنٹینیو نہ کریں تو میں ہٹ جاؤں گا، ادروائز جب تک وہ حکم نہیں دیں گے تو میں ہی سی ایم کے پی کے رہوں گا۔ تو یہ بڑی اہم سچویشن ہے، 10 جون کا انتظار کرتے ہیں جی 10 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر پھر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔